بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار عبقری شخصیت خسر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داماد علی مرتضیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 میں خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے، 644 تک اس عہدے پر کام کیا۔ تاریخ عالم میں بہت کم شخصیات ایسی ملتی ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد و ورع، تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی ثانی نظر نہیں آتا۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں مختصراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور آپ کے یوم شہادت پہ روشنی ڈالیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں جن کے لیے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمرو بن ہشام۔ دعائے رسول کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے ہاتھ بندے سیدھے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو بارگاہ رسالت میں دست بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر اس حالت میں آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں آنے دو، نیت اچھی تو بہتر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب حاضر ہوئے تو دستے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ جس عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئیں، اس کے رعب اور دبدبے سے دشمنان اسلام اس قدر حواس باختہ ہوتے تھے کہ بے شک جب یہ مرد کلندر کھلے آسمان تلے تن تنہا تلوار اور کوڑا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا تھا، مگر کسی کو یہ جرت نہ ہوتی تھی کہ عمر بن خطاب کا کوڑا یا تلوار اٹھا لیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کی زبان اور قلب کو اللہ تعالیٰ نے صداقت کا مستر بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مسعود سے اسلام کی شان و عظمت کو کیسر و کسرا کے ایوانوں تک پہنچا دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کو شکست دے کر ایران، عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا گیا تھا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھیں۔ محکمہ فوج، پولیس، ڈاک، بیت المال، محاصل، جیل، زراعت، آبپاشی اور تعلیم کے محکمہ جات کا قیام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ آپ نے اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، محکمہ عدالت اور قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کی، باقاعدہ حساب کتاب کے لیے مختلف شعبوں کا سربراہ مقرر کیا، حرم اور مسجد نبوی کی توسیع، باجماعت نماز تراویح، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ، تمام محکمہ جات کے لیے دفاتر کا قیام، نئے شہروں اور صوبوں کا قیام، تجارتی گھوڑوں پر زکوٰۃ کا اجراء، جہاد کے لیے باقاعدہ گھوڑوں کی پرورش کا اہتمام، مفلوق الحال یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے وظائف، مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافروں کے آرام کے لیے سرائیں اور چوکیوں کا قیام۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل باطل اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا اور 27 ذی الحج کو ایک مجوسی ابو لولو
फिरोज ने नमाज फजर की अदायगी के दौरान हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। यकम मुहर्रमुल हराम 23 हिजरी को इमाम अदल हुर्रियत खलीफा राशिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का समर अमीरुल मोमिनीन फ़ाते अरब अजम मदीना मुनव्वरा में 63 साल की उम्र में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुज्रा मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सपुर्द खाक किया गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।